علیہ وسلوات و آلہا سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی مدنی ہاشمی القرشی شفیعنا و حبیب نفوسنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابو القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم والمنکر فضائلہم من اجمعین الحمدللہ الذی شرف ھذا بأبی قدوبہ یا ایھا الذین کفروا والفاجرین والفاسقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین واصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین بالغیب صلوات توجہ ہے عزیزان محترم، ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے۔ نہیں آپ نے بسم اللہ کہا ہے تو میں بسم اللہ ہی کر رہا ہوں کہ ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نے علی کی دعاؤں کا ثمر عباس علی کی آغوش میں نازل کر دیا، جس نے علی کی دعاؤں کا ثمر عباس علی کی آغوش میں نازل کر دیا۔ عشرہ محرم الحرام، عشرہ اولیٰ کی 7ویں تقریر بعنوان شجاعت علی اور ولاد شجاعت علی اور مقصد حسین پہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ محمد و آل محمد کا صدقہ آپ کو سوا غم حسین کی کوئی غم نہ ہے۔ سب مل کے آمین کہیے۔ اس بارگاہ کے بانی اور اس بارگاہ کی سرپرست بابا سید ذوالفقار علی شاہ کی صحت و سلامتی میں اور اضافہ فرمائے پروردگار۔ کل مومنین و مومنات کے بالخصوص مومنات کے پردے باقی رہے، اور ہماری تمام دعاؤں کی ایک دعا، اس سے پہلے مجھے ایک دعا کا حکم ہوا ہے کہ جناب عارف حسین صاحب، ان کی جو حاجات ہیں جائز حاجات ہیں، پروردگار عالم انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وقت کے حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ توجہ عزیزان محترم، تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی ولایتی سماعتوں کی نظر۔ اجازت ہے صحیح، اجازت لے کر ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس فقرے کے بعد مجھ پہ کتنے فتوے لگیں گے کہ تمام مسلمانوں کی عبادت گاہ پہ عباس کا قدم موجود ہے۔ نہیں، مجھے زیادہ امید تھی، میں پھر جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کی حج گاہ پر عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں پھر جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں کہ حاجیوں کی سجدگاہ پہ عباس کی نالین موجود ہے۔ کریم کربلا نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ آئی، کہا عباس آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم اپنی لسان معرفت سے حسین بیان کر۔ ہائے 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 ہائے،
جملہ اگر وصول کیا ہوتا آپ نے کہ اپنی لسان معرفت حسین سے حسین بیان کر، اللہ جانے وہ حسین کتنا بڑا ہے جس کو بیان کرنے کے لیے معرفت عباس ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے؟ عباس نے نالین کو اتارا، توجہ رکھیے، عباس کعبے کی جانب کہا نہیں عباس نالین سمیت کعبے کی چھت پہ جا، نالین سمیت کعبے کی چھت پہ جا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، علی جس گھر میں آیا ہے عباس اس کی چھت پر نالین سمیت کھڑا ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن جملہ تو آپ حوالے کرنے لگا ہوں آخری مومن تک۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ پیچھے والے توجہ ہے؟ تو میں جملہ حوالے کروں کہ عباس نے آتے ہی کیا کہا ہے؟ حمد نہیں، الحمد ہے اس اللہ کی، الحمد ہے اس اللہ کی۔ کس اللہ کی؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بی قدومہ۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس مکان کو اس کے بابا کے قدموں کی زینت شرف، اس کے بابا کے مالک عباس، میرے مولا شہنشاہ وفا رب وفا عباس، میں آپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مسلم عباس کہنا چاہ رہا ہے، بلکہ پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ کیا آپ کا بابا نہیں ہے؟ کہا میں ابو الفضل العباس ہوں، میں زہرا کی دعا ہوں، میں زہرا کی دعا ہوں، میں وہ ہوں جسے مسلح پہ کھڑے ہو کر علی نے مانگا، میں ابو القربہ ہوں، میں فضیلتوں کا باپ ہوں، لیکن میں نے بتانا یہ ہے جہاں حسین موجود ہو عباس ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے۔ اب ایک شعر آپ کے حوالے کر، اجازت ہے؟ میرا ساتھ دیں گے تو منزل آسان ہوگی کہ روز سنتے ہیں یہ مصرع مجھے بلوا کے حسین، روز سنتے ہیں یہ مصرع مجھے بلوا کے حسین۔ کون سا مصرع؟ کتنا بڑا مصرع ہوگا جسے حسین بلوا کے سنے؟ روز سنتے ہیں یہ مصرع مجھے بلوا کے حسین، فاطمہ آپ کی اور آپ فاطمہ کے حسین، فاطمہ آپ کی اور آپ فاطمہ کے حسین۔ اللہ اکبر، میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ اگلا مصرع بڑا ہی کمال کا ہے کہ وسیلہ غازی کا ٹھہرا حسین آپ کو بھی، وسیلہ غازی کا ٹھہرا حسین آپ کو بھی، علی کی شکل میں حاصل ہے ایک غلام حسین، علی کی شکل میں حاصل ہے ایک غلام حسین۔ ایک شب علی میں، ایک شب نماز شب میں علی محو دعا تھے۔ ایک شب، بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے، ایک شب علی نماز شب میں محو دعا تھے، اوڑھے ہوئے کاندھوں پہ وہ عصمت کی ابا تھے، اوڑھے ہوئے کاندھوں پہ وہ عصمت کی ابا تھے۔ ایک نور وفا چمکا وفاؤں کی چھبی پر، کعبہ نثار ہو گیا اپنے ہی مکی پر، کعبہ نثار ہو گیا اپنے ہی مکی پر، ہاتھ دیکھنے یہ منظر پیمبر چلے گا، ہاں دیکھنے یہ منظر پیمبر چلے آئے، تر چھوڑ کے اصداف سمندر چلے آئے، تر چھوڑ کے اصداف سمندر چلے آئے، حد ہو گئی ولیوں کے مقدر چلے آئے، سر خم کیے حسنین دلاور چلے آئے، حسنین دلاور چلے آئے، جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، یہ کس سے نصیری کا خدا مانگ رہا ہے،
کیسے بیاں ہو مآجرا حق الیقین کا، لہجہ ہے کبریائی امام مبین کا، لہجہ ہے کبریائی امام مبین کا، سجدوں کی سلطنت رخ محجبین کا، صدقہ اتارا حسن نے خود اس حسین کا۔ ارے توحید کی آنکھوں میں، توحید کی آنکھوں میں، عین اللہ عین علی، توحید کی آنکھوں میں ولایت کی نمی ہے، اپنی ہی نظر اپنے ہی ہونٹوں پہ جمی، اپنی ہی نظر اپنے ہی ہونٹوں پہ جمی ہے۔ مولا نے کہا پالنے والے میں علی ہوں، تیور دیکھو نا، مولا نے کہا پالنے والے میں علی ہوں، صد شکر دنیا میں ولی ابن ولی، صد شکر کہ دنیا میں ولی ابن ولی ہوں۔ علی کہہ رہے ہیں، علی گھر تیرا معطر جو کرے میں وہ کلی ہوں، گھر تیرا معطر جو کرے وہ میں کلی ہوں۔ اس کے بعد علی کہتے ہیں تاج ابو تراب کو بے ساختہ لبوں سے یہ فقرہ ادا ہوا، ایسا لگا خدا سے مخاطب خدا ہوا، خدا سے مخاطب خدا ہوا، بے ساختہ لبوں سے یہ فقرہ ادا ہوا، تاج ابو تراب کو الماس چاہیے، عباس کی قسم مجھے عباس چاہیے۔ صلوات پڑھے مولا عباس کی ذات سے۔ قرآن مجید کی جس شورۂ آفاق آیت کو میں نے سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ مبارکہ البقرہ کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے مطالب اور ترجمے تک آنے کے لیے میں نے یہ روایت مکمل کرنی ہے کہ کعبے کی چھت پہ عباس آئے، لوگوں سے ہماری بارگاہوں میں، ہمارے امام باڑوں میں، ہمارے عزا خانوں میں، ہمارے گھروں کی چھت پر عباس کا علم برداشت نہیں ہوتا، یہ کعبے پہ علمدار خدا گیا، کعبے پہ علمدار خدا گیا، علمدار کا آنا تھا، کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بی قدومہ، یا ایھا الکافرین، یا ایھا الفاجرین، یا ایھا الفاسقین، او کافرو، او فاسقو، او فاجرو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا عباس، اے شہنشاہ وفا، یہ تو سب احرام پہنے ہوئے 0 میٹر حاجی ہے، ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا جو حسین کو کسی بھی منزل پہ چھوڑ دے وہ کافر ہوتا ہے، جو حسین کو کسی بھی منزل پہ چھوڑ دے وہ کافر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کرم ہے حسین کا کہ تمہیں چھوڑ دیا اسے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، خدا کا واسطہ میرا ساتھ دیجئے گا، اشرا اپنے تکمیل تک پہنچ رہا ہے کہ عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے۔ فیصلہ تو ہو گیا نا، جس نے جب بھی حسین کا مقابلہ کیا ہو یا حسین کو کسی مقام پہ چھوڑا ہو وہ کافر بھی ہے، فاجر بھی ہے، فاسق بھی ہے۔ توجہ ہے؟ اب عباس کہہ رہے ہیں کہ احسان ہے حسین کا، کہ کرم ہے حسین کا کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ وہ چاہے تو یہ کعبہ اس کے پیچھے چل پڑے، یہ کعبہ حسین کے پیچھے چل پڑے۔ بس یہ کہنا تھا، کعبے نے لرزنا شروع کیا، کعبے نے کانپنا شروع کیا، حسین نے اپنا ہاتھ کعبے پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، تو کہاں جا رہا ہے؟ تجھے بچانے تو حسین جا رہا، تجھے بچانے تو حسین جا رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، کعبہ تھما، یہاں سے جبرائیل آیا، فنزل جبرائیل،
جبرائیل نازل ہوا۔ محمد مصطفیٰ اور امیر المومنین کے بعد یہ پہلی مرتبہ جبرائیل آیا ہے۔ کعبے کے پاس کھڑا ہوا جبرائیل، اس نے حسین کو دیکھا، اس نے کعبے کو دیکھا، اس نے حاجیوں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ کعبے کی چھت پہ علمدار دیکھا، اس نے حسین کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ کو بلند کیا۔ جملہ ضائع نہ ہونے پائے، وصول کرنا، ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا آؤ حسین کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت کرو۔ قلندر مست آؤ حسین کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت کرو۔ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے عزیز نے نعرہ لگایا ہے قلندر کا۔ جس کے سینے میں جتنا قلندر ہے، میں قلندر کی زبانی سناؤں۔ قلندر فرماتے ہیں فارسی کے مسئلے، آئی دل بھی اور ذکر شہ بودراب کن، آباد ساز کعبہ خیبر خراب کن، بذکر علی بود لعنت برا کتاب و صاحب کتاب کن۔ کیا فرما رہے ہیں قلندر؟ اے دل اپنے اندر ذکر علی کو بسا، خیبر خراب کو نکال باہر کر، اور جس کتاب میں ذکر علی نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت کر، کتاب والے پہ بھی لعنت کر۔ بولنا حیدر توجہ ہے؟ اچھا اب روایت آ گئی ہے، میں کیا کروں؟ حج کا تذکرہ ہے، علمدار کا تذکرہ ہے، قلندر کی زبانی سناؤں علمدار کسے کہتے ہیں؟ جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ رہے، کیونکہ تمہید ختم ہو گئی۔ اسی جملے سے میں داخل ہو جاؤں گا کہ قلندر فرما رہے ہیں، اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں اسی جملے سے۔ قلندر کھڑے ہوئے ہیں، عباس کے علم پہ سجدہ ادا کرنا۔ آ گیا ایک مولوی اور اس نے کہا قلندر خدا کی لعنت ہو تجھ پہ، تیری پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہے۔ تو کہا یہ کعبہ ہے، حرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ ہو جانا۔ کہا یہ کعبہ ہے، حرم نہیں ہے۔ کہا حرم کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ جب تک حرم تھا، جب تک اس پہ عباس تھا، اب مہدی آئے گا، علم گاڑے گا، تب یہ حرم ہوگا۔ علی مال توجہ ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین بالغیب۔ متقی کون ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں الف لام میم۔ اچھا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ، اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ آپ کے یہاں وہاں دیکھنے سے آپ کی عبادت جا رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ الف لام ذالک الکتاب، ذالک کا صیغہ ہوتا ہے دور کے لیے، لیکن ترجمے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ذالک الکتاب، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، وہ بھی کہہ رہے ہو قرآن بھی کہہ رہے ہو، توجہ نہیں فرما رہے آپ، وہ بھی کہہ رہے ہو قرآن بھی کہہ رہے ہو، الف لام میم۔ اچھا ذالک کا صیغہ دور کے لیے، وہ پیچھے جو ماتمی کھڑے ان کے لیے ہوگا ذالک، یہاں آگے جو میری تشریف فرمائیں کے لیے ہوگا حاذا، حاذا الکتاب ہوگا، لیکن ادھر ذالک الکتاب کیوں ہے؟ کہا الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم۔ جملہ آپ کے حوالے پھر کہہ رہا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم وہ کتاب ہے، آل محمد ہے وہ کتاب۔ اب فیصلہ کرو نا، وسط نکالو، الف لام میم ذالک الکتاب، لا ریب ہے وہ کتاب، وہ کتاب جو لا ریب ہے وہ آل محمد ہے۔ اب وسط نکالو 14 کو، لا ریب کتابہ فی ھدی للمتقین الذین بالغیب۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھے۔ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں درے بطول پہ، ابو ذر آئے پوچھا اندر کون ہے سلمان؟ کہا مجھے کیا پتہ،
نا 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 میرے ساتھ ہو جانا، مقصد ہے حسین پہ گفتگو کرنا، تکمیلی گفتگو ہے کہ جب کہا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ سلمان کو تو پتہ ہی نہیں غیب کیا ہے، مومن ہے سلمان، متقی نہیں ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ابھی گزشتہ گفتگو میں یہ بتا چکا ہوں کہ سلمان نے امام حسن کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کیا حکم ہے مالک، فوراً سے عمل جو کرے نا وہ مومن ہے۔ متقی کون؟ تقوی کی بنیاد پہ کون ہے؟ دیکھیے مسلمان ہے، مسلمان کے درجے 70 ہیں، آگے چلی بات، جب مسلمان سے سفر آئے گا نا مومن تک کا، مومن کے درجے ہیں 88، لیکن متقی کے درجے ہیں 120، تقوی کے درجے ہیں 120۔ 120ویں درجے پہ جب پہنچتا ہے تو انسان متقی ہو جاتا ہے، غیب پہ ایمان ہوتا ہے۔ جب پوچھا نا کربلا میں، خود سے پوچھا، کہا حسین کہاں ہے؟ کہا میرے دل میں ہے۔ یہ ہے متقی، یہ ہے متقی۔ بات پہنچ گئی؟ اچھا 14 کا وسط نکالی، 7 ادھر 7 ادھر، بیچ درمیان وسط جو ہے وہ خالی۔ یہ ایک اشارہ کیا ہے کہ ہم جب بکھرتے ہیں تو کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، کوئی عسکری ہوتا ہے، کوئی مہدی ہوتا ہے۔ ہم جب سمٹتے ہیں کلنا عباس، ہم سب کے سب عباس ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ سورہ مبارکہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ واحد سورہ ہے جسے بسم اللہ کے بغیر پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ سورہ انفال کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ تو سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، پہلے دن یہ آیت آپ کے حوالے کی تھی، ترجمہ آج کا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یاد کرو روز حنین کو، جب تمہیں اپنی کثرت پر بڑا غرور تھا اور اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ میرے ساتھ بولیں گے تو گفتگو آگے بڑھے گی کہ اس تقریر کو آخری مراحل میں اسی روایت سے داخل کروں گا کہ اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اس دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اور اس کے بعد فرمایا اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، اور اللہ نے لشکر اتارے تمہاری مدد کے لیے۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں وہ جتنے لشکر آ رہے تھے چہرہ علی کا تھا، چہرہ علی کا تھا۔ خیبر میں بھی تو رسول نے لشکر بھیجا تھا، کتنے دن بھیجا تھا؟ بولیں گے تو منزل آسان ہوگی۔ 40 دن تک یہ لشکر گئے، 39 دن تک۔ اب پہلے دن ایک صاحب گئے، دوسرے دن دوسرے صاحب گئے، تیسرے دن تیسرے صاحب گئے۔ لشکر کہتا کہ ہمارا سپہ سالار نہیں ٹکتا، ہم کیا کریں؟ اب یہاں رسول ایک ٹیلے پہ بیٹھے تو تھکا ہوا لشکر، لطف لیجیے اس جملے کا، تھکا ہوا لشکر رسول کے سامنے۔ رسول نے کہا اے پالنے والے 39 دن سے لشکر جا رہا ہے، فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی فتح نصیب؟ سامنے سے 2 سوا من کا نیزہ مرحب اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہے، وہ دیکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ پہلے دن واپس آئے چلو خیر، دوسرے دن آئے، 39 دن تک دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ اما جنگ کا میدان ہے، کوئی سرکس تھوڑی ہے۔ اب جو ہے بات آگے چل رہی کیا ہے، پالنے والے فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ اب جو وحی آئی ہے نا وہ وحی سن لی، اور ایک تصریح بھی سن لی۔ وحی آئی ہے کہ آیت نہیں ہے، وحی ہے، آیت قدسی ہے۔ جیسے لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار کے بدر میں جو منا دی ہوئی تھی،
اسی طرح یہ بھی آیت قدسی ہے، کہا ناد علین مظہر العجائب، ناد علین مظہر العجائب، اے حبیب اسے کیوں نہیں پکارتا جو میری ذات کا مظہر ہے؟ ناد علین مظہر العجائب کل ہم و غم سیئن جلیل، پوری ناد علی ہے۔ اب سنیے گا، لطف لیجیے اس جملے کا کہ ناد علی جہاں ختم ہوئی نا، اس کے بعد رسول نے ایک جملہ کہا، یہ بھی توحید کا اللہ، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ نعت علی کبیر کی ہمیں سند دی ہوئی، ہمیں سند ملی ہے نعت علی صغیر کی، وہ یہ ہے کہ ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو، یا علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ، یا علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ، یا علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر رسول کی آواز پہلی مرتبہ پہ میں علی کی سماعت تک پہنچی تھی، آئی کیوں نہیں؟ آئی کیوں نہیں؟ آ جانا چاہیے تھا۔ چلے دوسری مرتبہ کا نہیں آئے، تیسری مرتبہ علی کی یہ تک نہیں پہنچے، کہا یا رسول اللہ۔ آج بھی جا کر دیکھیں گے نا 80 کلومیٹر کا فاصلہ خیبر اور مدینے میں، خیبر میں علی آ گئے، علی کا آنا تھا۔ تیسری مرتبہ علی کیوں آئے؟ محمد بلائے، محمد بلائے اور علی نہ آئے۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار محمد بتانا چاہ رہے ہیں 3 مرتبہ کم از کم یا علی کہنا سنت رسول ہے۔ اشرا ختم ہونے جا رہا ہے، کہا کہ 3 مرتبہ یا علی کہنا سنت رسول ہے، 3 مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں یا علی کہنا سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے۔ ادھر علی آئے، کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں آشوب چشم ہیں۔ آشوب چشم جسے کہتے ہیں، آنکھوں کا آ جانا جسے آپ کہتے ہیں نا، آنکھیں دکھ جاتی ہیں، جس کا پرہیز بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے؟ زیادہ میٹھا کھانے سے۔ علی کو یہ فن حاصل تھا، آ گئی گفتگو اس منزل تک کہ علی کھجور کے درخت پہ چڑھ جاتے تھے، لا تعداد کھجوریں کھاتے تھے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، گھر پہ جا کر یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے بیٹھ جائیے گا، یہ علی کی فضیلت ہے، اسے سنت نہیں سمجھیے گا۔ کھجور کھائی، گٹلی سلمان کے سر پہ پھینکی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ مسلسل یہ ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ضعیف ترین صحابی ہوں، علی بچے ہیں، علی میرے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا علی کو بلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، کہا سلمان تمہیں یاد ہے آج سے 40 برس پہلے، آج سے 40 برس پہلے تم دریا میں غسل لے رہے تھے، دریا سے جیسے ہی نکلے تمہارے سامنے ایک خطرناک خوفناک شیر آ گیا تھا، اس شیر کو تم نے دیکھا، تم ڈر گئے، تمہارے سامنے ایک نقاب پوش جوان آیا، اس نے اس شیر کو چیر کے رکھ دیا، تم نے اس کے تحفے میں اسے پھولوں سے بنی ایک تسبیح دی تھی۔ علی نے اپنی آبا سے نکال کے کہا سلمان گن کوئی دانا کم تو نہیں ہے؟ کوئی دانا کم تو نہیں ہے؟ سلمان نے کہا مان گئے علی، مان گئے علی۔ بات آگے چلی۔ اچھا سلمان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ خیبر میں بڑا خاص ایک عمل ہے سلمان کا۔ اب ذرا دیکھیے خیبر کے میدان میں رسول نے اپنا لعاب دہان علی کی آنکھوں پہ لگایا، بنا ہی واپس آ۔ اتنا تو سنا ہے، ذرا میرے نظریے سے بھی اس کو دیکھیے۔ سید کی اجازت لے کے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، سید کے، کیونکہ یہ لسان رسالت ہے اور وہ عین اللہ ہے، یہ لسان رسالت ہے وہ عین اللہ ہے۔ رسول نے بھی سوچا ہوگا اپنی زبان کو اللہ کی آنکھوں سے مس کیوں نہ کر لوں، اللہ کی آنکھوں سے مس کیوں نہ کر لوں، مس کیا۔
علی کہتے ہیں اس کے بعد آنکھیں ایسی خیرہ ہوئی کہ کیا شعب چشم، گھوڑے کی زین پہ آئے، گھوڑے کو ایڑ دینا شروع کی، رسول کے پاس آ گئے کچھ لوگ نام نہاد صحابہ، یا رسول اللہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے اجازت لیتے اور پھر جنگ میں جاتے۔ توجہ ہے؟ میرے ساتھ ہیں؟ تو کہا جا کر علی سے پوچھ لو۔ علی کے پاس ایک لمبے سے قد کا شخص گیا اور اس نے علی سے سوال کیا کہ یا علی آپ نے رسول سے اجازت کیوں نہیں لی؟ کہا کل کی حدیث بھول گئے، کل کیا فرمایا تھا؟ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کون سا علم ہے یہ آدم کو عطا ہوا تھا، آدم کے بعد شیش کو ملا، شیش کے بعد نوح کو ملا، نوح کے بعد ابراہیم کو ملا، ابراہیم کے بعد تابوت سکینہ میں محفوظ ہوا، تابوت سکینہ کے بعد موسیٰ کو ملا، موسیٰ کے بعد ہارون کو ملا، ہارون کے بعد عیسیٰ کو ملا، عیسیٰ کے بعد جملہ آپ کے حوالے، عیسیٰ کے بعد شمون کو ملا، شمون نے خالد کو دیا، خالد نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے جو عبد المطلب نے ابو طالب کو دیا، ابو طالب نے یہ علم دیا محمد کو، اسی لیے تو محمد نے کہا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ جو کرار ہوگا خیر فرار ہوگا اور فتح کیے بغیر پلٹے گا نہیں۔ کہا جب رسول کی حدیث ہے تو میں کیسے پلٹوں؟ اب علی نے ذوالفقار کو ہوا کے دوش پہ سوار، زلفوں کو لہرایا، غرور دیکھیے نا علی، زلفوں کا لہرانا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کو غرور پسند نہیں، یہ علی کا غرور نہیں تو اور کیا ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، جملہ آپ کے حوالے۔ کہا وہ تمہارا غرور ہے، یہ غرور اللہ ہے، یہ غرور اللہ ہے، یہ اللہ کا غرور ہے۔ گھوڑے کو ایڑ دی۔ جب جنگ کے میدان میں اترے نا تو رسول نے فرمایا آج جو مجھے خیبر کی خبر سب سے پہلے دے گا تو اسے میں وہ عطا کروں گا جو وہ چاہے گا، وہ عطا کروں گا جو وہ چاہے گا۔ میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن میرا مجمع میرا ساتھ دیتا رہے، وہ عطا کروں گا جو وہ چاہے گا۔ خیبر کے میدان میں اترے، سامنے سے مرحب نے کہا سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، سب امن کا نیزہ اپنی ایک انگلی پہ گھماتا ہوں، میں وہ ہوں جس کی تلوار نے بڑے سے بڑے جنگجوؤں کے سینے کے خون کا ذائقہ چکھا ہے۔ اتنا خطرناک تعارف کسی اور کو کرایا ہوتا وہ تو قدم پیچھے ہٹتا۔ مرحب قدم پیچھے ہٹا رہا تھا، علی قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ مرحب قدم پیچھے ہٹا رہا تھا، علی آگے قدم بڑھا رہا تھا۔ مرحب کے سر پہ آ کے کہا جانتا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس یہی تعارف کرائے اور کوئی نہیں کرایا۔ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ہاشمی جوان ہوں، میں قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں، ایسا کوئی تعارف نہیں۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نے تلوار نکالی، وار کی، علی نے وار کو قطع کیا۔ گفتگو تمام ہو رہی ہے، توجہ رہے۔ علی نے وار کو قطع کیا، علی نے وار کو قطع کیا، علی نے وار کیا، پہلے خود کٹا، پھر سر کٹا، پھر سینہ کٹا، پھر کاٹتے کاٹتے مرہب کے ٹکڑے کرتی ہوئی ذوالفقار زمین کی جانب آنے لگی۔ اللہ نے کہا جبرائیل پر بچھا، جبرائیل پر بچھا۔ کہا کیوں مالک؟ کہا آج ذوالفقار سجدے میں جا رہی ہے، آج ذوالفقار سجدے میں جا رہی ہے۔ جبرائیل نے پر بچھایا، پر کٹ گیا۔ میرے پاس دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، آخری جملہ آپ کے حوالے اور میں داخل مصائب ہو گیا۔ یہاں سے پر کٹ گیا، اتنا سن لیا۔ خیبر کو فتح کیا علی نے، کچھ احادیث پڑھنی تھی لیکن کل پر انشاءاللہ بتوفیق اللہ بات آئی محمد و آل محمد۔ آخری جملے کہ جب علی لوٹ رہے تھے تو سارا مجمع خیبر کی طرف دیکھ رہا ہے، سلمان آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، سلمان آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے۔ رسول نے پوچھا سلمان کیا دیکھتا ہے؟ کہا خیبر سے آئے یا کعبے سے آئے، میرا مولا آتا آسمان سے ہے، میرا مولا آتا آسمان سے ہے۔ ایک مرتبہ آتا ہوا علی سلمان کو دکھا، ایک مرتبہ آتا ہوا علی سلمان کو دکھا۔ کہا یا رسول اللہ خیبر فتح ہو گئی۔ کہا کیسے؟
کہا 39 دن تک ان کے چہرے دیکھے ہیں، لٹکا کر آتے تھے، آج جو چلو چل کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے فتح ہو گئے۔ کیا مان کہا علی کے معراج والے 70,000 رازوں میں سے ایک ادنا راز بتا دے۔ سلمان کہتے ہیں رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک مقام پہ، ایک گہرائی میں، ایک صحرا میں لے گئے اور وہاں علی کی ولایت پہ وہ راز بتایا۔ اگر وہ ادنا راز مجھے کسی عام مقام پہ بتایا ہوتا تو میں ولایت علی سے سرشاد ہو کے پھٹ پڑتا۔ اللہ اکبر۔ سلمان کہہ رہا ہے، سلمان کہہ رہا ہے، توجہ ہے، آخری جملے آپ کے حوالے۔ خیبر میں پرکٹا جبرائیل کا، صفین میں کیا ہوا؟ علی کے برابر سے ایک علی نکلا، جنگ کے میدان میں گئے، 2.5 لاکھ کے لشکر پہ فتح حاصل کی۔ جب لوٹے ہیں نا عباس، اللہ اکبر، عباس کا لوٹنا تھا، مالک اشتر کبھی دائیں سے تلوار کو دیکھے، کبھی بائیں سے تلوار کو دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ عباس ابن علی نے فرمایا چچا مالک کیا دیکھتے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں 2.5 لاکھ کے لشکر کو نیست و نابود کر کے آیا ہے عباس، تیری تلوار پہ ایک خون کی بوند نہیں ہے، ایک خون کی بوند نہیں ہے۔ یہاں عباس نے کہا چچا مالک آپ کو خبر نہیں کہ نجس خون ہماری تلواروں پہ رکتا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، فضیلت عباس پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، خیبر میں پرکٹا جبرائیل کا، صفین میں کیا ہوا؟ علی کی تصویر نکلی، جنگ کے میدان میں گئی، یہاں مرزا دبیر نے قلم اٹھایا اور پکار کے کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصرے سلاطین سمن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف، شمشیر کہتے تلوار کو، بکف بے نیام تلوار، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے۔ اب حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں ملک، آخری جملے اور اسی شعر پہ تقریر تمام، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، کہتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے ہیں یہی قلعہ خیبر کے توڑنے والے۔ ارے نقشہ نظر آ جائے گا، آخری مصرع، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا لڑائی پہ چڑھا ہے بنت اسد کا، پوتا لڑائی پہ چڑھا ہے بنت اسد۔ اس کے بعد انیس نے قلم اٹھایا اور پکار کے کہا عباس جدا ہوئے، اکبر مر گئے، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ، انیس کہتے ہیں کیا تقریر کروں آہ، کیا تقریر کروں آہ، حسین نے نکالے ہیں 10 تیر ایک آنکھ سے۔ یورپ میں ابھی ایک نئی روایت آپ کے حوالے کروں، یورپ سے قافلہ چلا تھا کربلا مولا، یہ ابھی 12 سال سے زیادہ اس روایت کو نہیں ہوئی۔ وہ قافلہ جب نجف پہنچا، نجف ایئرپورٹ، تو وہاں سے جب گاڑی میں وہ مستورات ان کی بیٹھی، تو اس قافلے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ماں ہے اور اس کی نانی۔ راستے میں ایک آفیسر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں گاڑی کی تلاشی لینی ہے، مہربانی کریں آپ باہر آ جائیں۔ انتہائی ادب سے اس نے کہا۔ اب وہ ماں جو تھی، چونکہ ماں ہے نا، ماں نے کہا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، آپ تلاشی لے لیں، میں باہر آ جاتا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ جلدی سے گھبرا کے آفیسر باہر آیا، کہا وہ آپ کا بچہ تو مر چکا ہے، آپ کا بچہ تو مر چکا ہے۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے دیکھا، کہا یہ بچہ مر چکا ہے، نجف میں تدفین ہو گئی۔ اب جو اس عورت کی ماں تھی نا، نانی، یعنی بچے کی نانی، اس نے کہا کہ بیٹا وقت کم رہ گیا ہے، اب کب آنا وہ حسین کے در پہ،
ایک بار حسین کو سلام کر لو. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، حسین کو ہر شخص اپنے عقیدے کے مطابق مانتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں میں زیارت نہیں کروں، میں زیارت نہیں پڑھوں گی، نہیں میں حسین کے روزے پہ نہیں جاؤں گی، حسین نے میرا بیٹا چھین لیا. بس یہ جملہ کہنا تھا. خیر جلدی سے جلدی کربلا پہنچے. اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. بس یہ جملہ کہنا تھا. بچہ چلا ماما ماما، اللہ مان اللہ مان. وہ بچہ آیا، کہا بیٹا یہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ آفیسر کہتا ہے کہ میں نے خود تصدیق کی، قبر کو کھول کے دیکھا قبر خالی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی تھی. وہ آفیسر کہہ رہا ہے. تو چلے اب کربلا میں امام حسین نے کہا بیٹا تم کیسے آئے؟ کہا ایک انکل تھے جو گھوڑے پہ سوار تھے اور جانتے ہیں انہوں نے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے چلوں. آخری جملے میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا آج کہ آؤ میں تمہیں تمہاری ماں سے ملا سکوں. تو کہا بیٹا تم گھوڑے سے گر جاؤ گے، تمہارا قد چھوٹا ہے. بس یہ جملہ کہنا تھا. کہا مجھے پکڑ لو، میرے ہاتھ نہیں آئے، میرے ہاتھ نہیں ہیں. کہا ماما میرے ساتھ ایک اور گھوڑا چل رہا تھا، اس پہ ایک اور شخص سوار تھا اور اس شخص کی داڑھی سفید تھی. اس نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا بیٹا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تمہیں نہ لوٹاتے، ہم تمہیں نہ لوٹاتے، اگر یہ نہ ہوتے. کیا سن رہے ہو یار؟ بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ جب ماں سے مل گیا نا بچہ، کہا یہ لباس پہ خون کیسے لگائے؟ کہا جیسے ہی میں نے انہیں پکڑا میرا لباس خون سے بھر گیا. بس یہ کہنا تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بچھڑی ہوئی ماں کو اس کے بیٹے سے ملانے والے سکینہ تماچے گا رہی ہے. اللہ مان. آخری جملہ حسین کے پاس آئے، کہتے ہیں آقا مجھے موت کی اجازت دیتے. بس یہ جملہ کہنا تھا. کہا تاریخ گواہ ہے عباس، تاریخ گواہ ہے، سب کو میں چن چن کر لایا، لیکن تجھے میں نہیں لایا، تجھے میں نہیں لایا، تجھے تیری بہن لائی تھی. جا زینب سے اجازت لے. بس یہ جملہ کہنا تھا. عباس چلے، زینب کے خیمے کے باہر آ کے کہا انما یرید اللہ. تڑپ کے زینب نے مسلح چھوڑا اور کہا اما فضہ اس سائل کو جو چاہیے عطا کیجئے اور اسے لوٹائیے، اس کی آواز میرے عباس سے ملتی. کہا شہزادی عباس آیا. کہا عباس در پہ کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ. کہا نہیں میں نے انما پڑھ لی ہے بی بی، اب میں اندر نہیں آؤں گا شہزادی. بس یہ جملہ کہنا تھا. کہا میں علی کی بیٹی ہوں، کاش تو نے مدینے میں مانگا ہوتا تو میں تجھے عطا بھی کرتی. یہاں اس صحرا میں تو اس غریب بہن سے کیا لینے آیا ہے؟ کہا شہزادی مجھے موت کی اجازت دے دے، مجھے موت کی اجازت دے دے. کہا عباس جانتے ہو جب بابا رخصت ہو رہے تھے بابا نے مجھے اکیلے اپنے حجرے میں بلایا اور کہا زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر اتار، زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر اتار. اور ایک مرتبہ محمل تیار کی، بابا نے محمل میں بٹھایا اور ایک مرتبہ کوفے کے چوک پہ لے جا کر مجھے کہا تھا زینب اس چوک کو غور سے دیکھ، ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسن ہوگی، رضا لٹ چکی ہوگی اور تو یہاں بے مخنا و چادر یہ صدا دے رہی ہوگی، کوئی ہے جو علی کی بیٹی کو چادر لا دے؟ ہے کوئی جو علی کی بیٹی کو چادر لا دے؟ کہا عباس مجھے پتا تھا ایسا ہونا ہے، لیکن میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو
اس کا نام کوئی بازار میں نہیں لے سکتا، زینب کیسے بازار میں جائے گی؟ اب مجھے یقین ہو گیا۔ ایک مرتبہ ام لیلہ کو میرے حجرے میں، میرے خیمے میں لے کے آ، ایک مرتبہ ام فروا کو لے کے آ، ام کلثوم کو لے کر آ، ام رباعت کو لے کر آ۔ جب تمام بیویاں آ گئی نا، تمام بیویوں نے عباس اور زینب کا گھیرا کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے گھٹنے خاک پہ رکھے اور کہا، اے میری بیویوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، میرا عباس جا رہا ہے، میں ضمانت واپس لیتی ہوں۔ جب لٹ گئی نا کمائی بطول کی، نہیں پڑھا جاتا یہ مسائل ممبر سے، جب لٹ گئی نا کمائی بطول کی، 4 برس کی حسین کی معصومہ روایت کرتی ہے، شمر نے 13 ضربوں سے جب کاٹ لیا میرے بابا کا سر، اس نے ایک ہاتھ میں حسین کا سر اٹھایا ہوا، دوسرے ہاتھ میں خنجر ہے، اور وہ خنجر لے کر چلنا شروع ہوا۔ اس کا چلنا تھا عزادارو، چلتا ہوا تازہ لہو حسین کے سر سے ٹپک رہا، تازہ لہو ٹپک رہا۔ ایک مرتبہ وہ وہی نیزہ لے کر میری پھوپھی زینب کے پاس آیا، اور ایک مرتبہ اس نیزے سے اس نے چادر کو اتارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پھوپھی اماں نے فرات کی طرف دیکھا اور کہا، عباس میرا پردہ، اے میرے پردے کے محافظ، اے حجاب زہرا، میرا پردہ لٹ رہا ہے۔ عباس کا لاشا فرات کے کنارے تڑپتا رہا۔